دونوں طرف اس کی مشابہت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آپ شبہ فعل بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، شبہ فعل بھی کہہ سکتے ہیں۔ جو ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہیں، اس لیے شبہ فعل، یہ شبہ فعل ہے، حالانکہ اوپر فعل نہیں ہے، پچھلے جمعے ہم نے اس پر بات کی تھی شبہ فعل، ٹھیک ہے۔ اس کا نام دوسرا شبہ جملہ بھی ہے۔ ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ اس کو شبہ جملہ یا شبہ فعل کے بعد شبہ جملہ فعلیہ کیوں نہیں کہہ دیتے، ہم اس کو شبہ جملہ اسمیہ صرف کیوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات بڑی باریکی کے ساتھ نوٹ کرنے والی ہے۔ جو اس کی بناوٹ ہے وہ بنتا تو یہ فعل سے ہے، ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، تو بنا کہاں سے ہے؟ فعل سے، ٹھیک ہے۔ فعل کہاں سے بنتا ہے؟ مصدر سے بنتا ہے، تو یہ فعل سے بنا ضرور ہے، فعل ہے نہیں۔ ضارب خود فعل نہیں ہے، ایسی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب فعل نہیں ہے تو ہم اس کو جملہ شبہ جملہ فعلیہ نہیں کہہ سکتے، چونکہ صیغہ صفت جو ہے وہ اسم ہے، تو وہ نام جو شبہ جملہ ہے یہ ڈائیورٹ ہو کے شبہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، یہی اس کا پکا نام ہے۔ اس وجہ سے یہ تینوں باتیں کلیئر ہوئی ہیں، اس وجہ سے اس کو، یہ آپ کا سوال تھا، دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے اس کو شبہ جملہ فعلیہ نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ شبہ جملہ اسمیہ۔ اب دو تین باتیں اس میں آئیں، ہم ظرف سے ٹرے چلے اس سے، اور لغو اور مستقر، اس کے بعد لغو کی بات وہ جو جس میں شبہ فعل موجود ہو، وہیں سے ہم نے اٹھ کے شبہ فعل کو آگے ڈیفائن کیا، یہ ہے کیا؟ یہ صیغہ صفت جتنے بھی ہیں ان کا نام ہے، اسم ہونے کی وجہ سے ان کو جملہ شبہ جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ یہ ایک ایڈیشنل معلومات تھی، اب واپس لوٹتے ہیں ہم اپنی بات کی طرف، ٹھیک ہے۔ یؤمنون بالغیب میں بالغیب ایک آپ کو حرف جار نظر آ گیا، ساتھ الغیب ہے، تو یہ جار اور مجرور دونوں ہوئے، مرکب جاری۔ چونکہ میں نے اس کو ظرف لغو یہاں لکھا ہے، کیوں لکھا ہے؟ اسی جار مجرور کو کسی وقت ہم ظرف مستقر بھی کہیں گے، کوئی اور لفظ ہو جائے گا لیکن مرکب جاری ہوگا وہ۔ اس کے لکھنے کی وجہ لغو جو ہے وہ وجہ یہ ہے کہ اس تعریف کے تحت فعل یا شبہ فعل جملے میں موجود ہے۔ میں نے شارٹ کٹ لکھا ہے، پہلے جب بہت بار کر چکے ہیں، چونکہ جملے میں فعل موجود ہے اس لیے یہ کون سا ہے؟ ظرف لغو، ظرف لغو ہے۔ اگلا سوال آپ کا یہ تھا کہ میں متعلق کے فعل پہ بات پہ آتا ہوں کہ لغو کیوں کہتے ہیں؟ لغو اس لیے کہتے ہیں کہ جب فعل موجود ہے، فعل موجود ہے تو ہوتا کیا ہے اس کے ساتھ؟ فعل اور فاعل مل کر جملہ مکمل ہو جاتا ہے، وہ ایمان لاتے ہیں، ایک جملہ مکمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جملہ مکمل نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ پھر ہمیں فعل لانا پڑے گا یا شبہ فعل لانا پڑے گا، جس کی بات ہم نے محذوف جسے کہتے ہیں اپنی طرف سے۔ چونکہ اس میں فعل موجود ہے، اب جو شبہ فعل ہے بالغیب، یہ آ کے یؤمنون کو ہٹا کے خود نہیں کھڑا ہو سکتا۔ میں دیسی بات کرنے لگا ہوں، یؤمنون فعل کو ہٹا کے، چھپ کے یا ظاہری طور پہ کہ محذوف ہو کے بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یؤمنون فعل کیا کہتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، میں ہوں ادھر، میں موجود ہوں، آپ کو اگنور تو نہیں کر سکتے لیکن آپ میرے متعلق ہو جاؤ۔ جب میں نے بتایا تھا جار مجرور سے لے کے فعل کی طرف آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ متعلق۔
اگر فعل کو لے کے ادھر جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ متعلق. یہ یاد رکھنا ہے بھائی، اس طریقے سے آسانی سے یاد رکھے گا، یہ دیسی کلیہ ہے. جار مجرور سے ادھر کو بات رہ کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ متعلق. فعل سے لے کے کہیں گے، فعل سے تو پھر کیا کہیں گے؟ متعلق. یؤمنون کا بالغیب متعلق ہے، بالغیب یؤمنون کا متعلق ہے. ٹھیک ہے، میں نے پہلے بالغیب کا نام لے کے تو متعلق کہا، یؤمنون پہلے نام لے کے تو بالغیب کو متعلق کہا. سمجھ آئیے؟ نہ سمجھا تو پھر پوچھنا. تو جناب یؤمنون فعل ہونے کی وجہ سے اس کو کوئی ذاتی پوزیشن نہیں ملی، محروم رہ گیا ہے پوزیشن لینے سے، پروٹوکول نہیں ملا، سیٹ ہار گیا. چلو ٹھیک ہے، یہ یوں ہی سمجھے کہ انڈیپینڈنٹ عالمین صاحب کا جیت گیا، قانون ہے 3 دن کے اندر اندر کسی پارٹی کے ساتھ جا کے مل جانا ہے. تو وہ کہتے ہیں بھائی تو آزاد تھا، مارے تو ہم کھائیں، پارٹی تو ہماری ہے، چل ٹھیک ہے تو ادھر گن کے بیٹھ جائے ادھر ہمارے ساتھ. لیکن کوئی ادھر وہ یہ زور شور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہی ہے. تو یؤمنون فعل اس کو کیا کہتا ہے؟ جگہ جگہ کوئی نہیں ملنی، تو محروم رہے گا لیکن ہے ہمارا ہی، تو کہتا ہے متعلق. یہ پھر کوٹ کرتا ہے کہ جار مجرور یؤمنون فعل کا متعلق ہو گیا. وہ کوئی شک رہ گیا جی؟ کلیئر ہو گیا؟ تو یہ ہے لغو، محروم ہو گیا. یہیں پہ میں مستقر کی بھی حل کر لوں. اس کے لیے میں نے ایک ٹیسٹ بھی رکھا ہے. ہم نے بڑے عرصے پہلے سے شروع کیا ہوا تھا کہ ترکیب شروع کر دی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شاید پڑھا یا نہیں پڑھا، لیکن میں تھوڑا سا خود ہی کر لیتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زبانی کر لیتے ہیں. پھر با کیا ہے؟ جار ہے، تو اس کے ساتھ اسم ہے، تو دونوں مل کے کیا بنے؟ جار مجرور. سوال یہ ہے اگر تو اتنا ہی ہوتا تو جار مجرور مرکب جاری، بات ختم. آگے ہم نے دیکھا تو کیا؟ اس میں اللہ بھی ہے، ساتھ ایک اور اسم ہے مر باللام، پھر آگے اور مر باللام ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بات آگے بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں پھر ان کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ اللہ جو ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے، الرحمن الرحیم اس کی صفت اول اور صفت ثانی ہو گئی. ٹھیک ہے، اب ہوتا کیا ہے کہ جس وقت ایسی صورتحال ہوتی ہے تو کرنا کیا پڑتا ہے؟ مکہ بلد طیبۃ، اس کی اگر ہم نے ترکیب کرنی ہے تو ہم سیدھا یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے اور مرکب توصیفی بن کر خبر بنا. چونکہ پڑھانے والے اس طرح کہہ دیتے ہیں، بندہ خالی بیٹھا رہتا ہے. اس کے اندر ایک بات ہے کہ یہ تو بالاتن طیبتن، پتہ چلا کہ دونوں آپس میں چاروں اعتبار سے مطابقت میں ہیں. کیا مطابقت میں ہیں؟ مان لیتے ہیں. اس اعتبار سے پڑھانے والا ہی نہیں کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن بھائی جان بات یہ ہے کہ طیبتن جو ہے، یہ ہم جو ابھی چیپٹر پڑھ کے چل رہے ہیں شبہ فعل بھی ہے، یہ شبہ فعل ہے. پہلے اس کی کیلکولیشن کرنی پڑے گی، اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، جب ہم ان کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ڈائی بنا کے لائیں، فاعلن، فاعلانی، فاعلون، فاعلتن، فاعلتانی، فاعلاتن. تو یہاں پہ جمیلاتن ہے. میں بھی چلایا ہوا کام تو یہ میں دکھا لوں کہ یہ اس ڈائی پہ جمیلاتن ہے.